اب انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سی کامیابی ہے جو میں حاصل کر لوں تو میرا یہ جہان برباد نہ ہو بلکہ آباد ہو جائے۔ وہ انسان دونوں جہانوں میں بامراد ہو گیا۔ میں خدا ہو کر یہ اعلان فرما رہا ہوں، اس کا یہ جہان بھی آباد ہے، اس کا اگلا جہان بھی آباد ہے۔ جب یہ 10 آیات کا نچوڑ نکالا جائے، رس نکالا جائے، تو وہ رس یہ بنتا ہے کہ انسان اپنے سارے سراپے کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر پاک کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس پاکی کا صدقہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کا یہ جہان بھی آباد ہو جاتا ہے، اگلا جہان بھی آباد ہو جاتا ہے۔ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ دنیا کولوں وکھرا ہو جا جے تو چاندیں دید سجن دی۔ دنیا کولوں وکھرا ہو جا جے تو چاندیں دید سجن دی۔ گلیاں دے وچ لال نہیں لبدے، ہر تھاں چمک حسن دی۔ دل دا شیشہ صاف نہیں کردا، نت دھوں میں میل بدن دی۔ آزم یار ملے گا تینوں جد ہوش نہ رہی تن من دی۔ آزم یار ملے گا تینوں جد ہوش نہ رہی تن من دی۔ تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات ہے، مالک شش جہات بھی۔ درودوں کے گجرے، ثناؤں کے تحفے اس بارگاہ خیر الانام کے اندر جنہیں حبیب کبریا بھی کہا جاتا ہے اور جناب احمد مجتبیٰ بھی، بالخصوص جنہیں سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے نام نامی سے پکارا جاتا ہے۔ بعد از حمد و صلوات برادران اسلام، اللہ رب العزت کا لاکھا بلکہ کروڑا احسان ہے کہ مالک لم یزل نے اتنے کٹھن لمحات کے اندر ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان قیمتی لمحات کو صحیح معنوں میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے ساتھ سجاتے ہوئے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں نے آپ کے سامنے دوران خطبہ سورۃ الاعلیٰ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک آفاقی اصول، ایک آفاقی ضابطہ، بالخصوص دارین کے فلاح کا اصول، ضابطہ اور قانون بیان فرمایا ہے۔ آج ہر انسان کی زندگی کا مقصد کامیابی کی طرف بڑھنا اور اس کے مراحل کو طے کرنا ہے۔ جس بھی شعبہ حیات کے ساتھ جو بھی انسان منسلک ہے وہ صرف اسی واسطے سے منسلک ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ جس سے بھی پوچھیں، اگر کسان سے پوچھا جائے تو اس کے نزدیک کھیتی باڑی کرنا، فصل کو کاشت کرنا، وقت پر کاٹ لینا اور پھر اس سے نفع حاصل کر لینا، صرف اور صرف یہی کامیابی ہے۔ یہی بات اگر ایک استاذ سے پوچھی جائے تو اس کے نزدیک اپنے تمام طلباء کو ہر قسم کی تعلیم مہیا کر کے پھر اسے تربیت جیسے عظیم کام سے آراستہ و پیراستہ کر کے پھر اس معاشرے کے اندر بھیج کر ایک عظیم فرد بنانا ہے۔ یہی بات آپ ایک ڈاکٹر سے پوچھئے کہ کامیابی کیا ہے، زندگی کے اندر کامیابی کا اصول کیا ہے، تو ڈاکٹر جو اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہوگا وہ یہی کہے گا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی خوراک کو اس انداز میں استعمال کرے، اتنی احتیاط برتے کہ اس کی خوراک اس کی صحت کا سامان ہو، اس کے لیے وبال جان نہ ہو۔ تو ڈاکٹر کے لیے صحت کا ہونا یہ کامیابی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پائے جانے والے امراض ہیں، ہر مرض کی تشخیص اور اس کی دوا کا اہتمام کر لینا، یہ ایک ڈاکٹر کے نزدیک کامیابی ہے۔ اب انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سی کامیابی ہے جو میں حاصل کر لوں تو میرا یہ جہان برباد نہ ہو بلکہ آباد ہو جائے، میری یہ زندگی کے لمحات ضائع نہ ہوں بلکہ یہ تمام لمحات درہائے ثمینہ بن جائیں، یعنی قیمتی موتیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک اتنا آفاقی اصول بیان فرمایا کہ انسان کائنات کے جس بھی شعبے کے ساتھ منسلک ہو جائے، وہ کسان ہو تب، وہ ڈاکٹر ہو تب، اس کے ساتھ ساتھ وہ انجینئر ہو، وہ ایک استاذ ہو، وہ ایک طالب علم ہو، وہ اولاد کی حیثیت سے بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا والدین میں سے ہو، الغرض انسان کسی بھی شعبہ حیات کے ساتھ منسلک ہو جائے، اگر اس اصول اور ضابطے پر عمل کر لے تو صرف کامیابی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اس انسان کا یہ جہان بھی آباد ہو جائے گا، اگلا جہان بھی آباد ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ آپ جس بھی ترجمے کو اٹھا کر دیکھیں اسی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن فہمی کی توفیق سے نوازے۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح، تحقیق وہ فلاح پا گیا۔ اب فلاح تو عربی زبان کا لفظ ہے، ہمیں کیسے علم ہوگا کہ فلاح کہتے کسے ہیں، کامیابی کس بلا کا نام ہے، کون سا ایسا کام ہے جسے کامیابی پر انحصار کرنا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کے قرآن کے اندر جب انسان غوطہ زنی کرتا ہے تو اس وقت انسان پر یہ عقدہ کھل جاتا ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی تفسیر میں جانا ہوگا۔ عربی زبان کائنات کی سب سے فصیح ترین، سب سے بلیغ، سب سے عمدہ، سب سے شاندار اور سب سے بے مثال زبان ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آج بھی دنیا کی 5 بڑی لینگویجز، 5 بڑی زبانیں جنہیں آج بھی
انٹرنیشنل ہونے کا اعزاز حاصل ہے، ان کے اندر جہاں دیگر زبانیں ہیں وہاں تیرے اور میرے محبوب کی بولی جانے والی عربی زبان بھی ان 5 زبانوں میں آج بھی شامل ہے۔ یہ انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا، اس لیے کہ میرے محبوب کو، یہ بات بڑی توجہ والی ہے، کہ میرے محبوب کو میرے رب نے جو کچھ عطا فرمایا بے مثال عطا فرمایا۔ میرے نبی کے غلام عطا فرمائے، ان کی مثال آج تک کسی امت کے اندر نہیں ہے۔ میرے نبی کو جو خاندان عطا فرمایا، اس کی مثال آج تک نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی دنیا پیش کر سکے گی۔ میرے نبی کو جو زبان عطا فرمائی، اس زبان کی مثال بھی آج تک نہ مل سکی ہے نہ کبھی مل سکے گی۔ اس زبان کے اندر ایک لفظ کو، ایک بات کو ادا کرنے کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں۔ اب جب کامیابی کا لفظ بولا جاتا ہے عربی زبان کے اندر تو اس کے لیے کئی الفاظ ہیں۔ بعض فوزن کو کامیابی کہتے ہیں، بعض نجاتن کو کامیابی کہتے ہیں، بعض فلاح کو کامیابی کہتے ہیں، بعض ظفر یا ظفر اس کو کامیابی کہتے ہیں، بعض کئی اور الفاظ جو اس سے الگ ہیں ان سے مراد کامیابی لیتے ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر صرف کامیابی مراد لینا تھی تو اللہ رب العزت یہاں پر فوز کا لفظ استعمال فرما لیتا، نجات کا لفظ استعمال فرما لیتا، ظفر کا لفظ استعمال فرما لیتا۔ اللہ نے فلاح کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو جب انسان قرآن میں غوطہ زنی کرتا ہے تو راز جو سامنے آتا ہے وہ راز یہ ہے کہ فوز ان سے مراد صرف دنیا کی کامیابی ہے۔ جب کوئی انسان دنیا میں کامیاب ہو، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں چلا جائے، تھوڑا سا مال و دولت حاصل کر لے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے فقد فاز۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، فقد فاز فوزا عظیما۔ تو اس کا مطلب صرف دنیاوی کامیابی، اور جب نجات کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب اخروی کامیابی۔ ہماری دعاؤں میں شامل ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کی نجات آسن انداز میں فرمائے، اور یہ کرنی بھی چاہیے دعا۔ تو نجات کا لفظ استعمال ہوا آخرت کے لیے، فوز کا لفظ استعمال ہوا دنیا کے لیے، تو پھر فلاح کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ فلاح کا لفظ استعمال ہوا اس دنیا کی کامیابی کے لیے اور اگلی دنیا کی کامیابی کے لیے۔ تو میرے مالک نے فوز ارشاد نہیں فرمایا، فاز ارشاد نہیں فرمایا، نجات ان کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا کہ صرف دنیا کی کامیابی، صرف آخرت کی کامیابی، بلکہ فرمایا فلاح، تحقیق وہ انسان دونوں جہانوں میں بامراد ہو گیا۔ میرا مالک کون؟ فرمایا جس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ میں خدا ہو کر یہ اعلان فرما رہا ہوں، اس کا یہ جہان بھی آباد ہے، اس کا اگلا جہان بھی آباد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فلاح کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا تاکہ انسان کو یہاں کی کامیابی بھی مل جائے، وہاں کی کامیابی بھی مل جائے۔ تو کتنا عظیم کام ہے کہ انسان اگر کر لے تو یہاں بھی آباد، اور اگر کر لے تو وہاں بھی آباد۔ اب وہ کام کیا ہے؟ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی کامیابی کے لیے کوئی اصول بیان کیا گیا، کوئی ضابطۂ حیات بیان کیا گیا، اس اگر سارے ضابطے کا نچوڑ اگر پیش کیا جائے تو انہی آیات کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ دیگر اور آیات موجود ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں کامیابیاں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ چاہے تو ایک قطرے کے اندر پورے سمندر کو بند کر دے، اور چاہے تو سارے سمندر کو، تمام کے تمام سمندر کو اس کی دوسری شکل اختیار کر کے دنیا میں بھیج دے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ بھیجنے والے کا مقام ہے، اور اس سینے کا کمال ہے کہ اتنی بڑی جامع کتاب آج اس دنیا میں موجود ہے۔ اب سورہ المومنون، اس کی پہلی 10 آیات، یہ آیات اتنی عظمت والی ہیں، اتنی رفعت والی ہیں کہ حضرت یزید بن بابنوس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے غلام ہیں، المستدرک للحاکم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین، محبوبہ محبوب کائنات
سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی خدمت عالیہ میں ہم حاضر تھے تو ہم نے عرض کی کہ اماں جان آپ یہ تو کرم نوازی فرمائیں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق گرامی وہ کیسا تھا؟ اب جو ہر وقت میرے نبی کے ساتھ رہتے ہیں انہیں یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ارشاد فرمایا سورہ مومنون کی تلاوت کرو۔ حضرت یزید بن بابنوس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ مومنون کی تلاوت کرنا شروع کر دی، جو ہی میں نے پہلی 10 آیات تلاوت کر لیں تو اس وقت حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے مجھے روک کر ارشاد فرمایا یہی تو 10 آیات ساری کی ساری میرے نبی کا اخلاق ہے، میرے نبی کا خلق ہے۔ اب یہ آیات کیا ہیں؟ یہ آیات ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ دونوں جہانوں میں بامراد ہو گئے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جن کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ گزرتی ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اس کے کہ جو حلال رشتے اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ اور والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو امانت داری کرنے والے ہیں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ جب یہ 10 آیات کا نچوڑ نکالا جائے، خلاصہ نکالا جائے، رس نکالا جائے تو وہ رس یہ بنتا ہے کہ انسان اپنے سارے سراپے کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر پاک کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس پاکی کا صدقہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کا یہ جہان بھی آباد ہو جاتا ہے، اگلا جہان بھی آباد ہو جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ انسان دونوں جہانوں میں بامراد ہو گیا۔ اب یہ آج کے کسی تجزیہ کار کا تجزیہ نہیں ہے، کسی کالم نگار کا ایک تھوڑا سا خلاصہ بحث نہیں ہے، بلکہ یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، جو خالق بھی ہے اور جو ان تمام چیزوں پر عالم بھی ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے سارے سراپے کو پاک کر لیا تو اللہ رب العزت تمہیں انعام یہ عطا فرمائے گا کہ تمہارا یہ جہان بھی آباد ہو جائے گا، تمہارا اگلا جہان بھی آباد ہو جائے گا۔ اب جس نے اپنے من کو پاک کیا، جس نے اپنے اس اصول کو اپنی زندگی کے لیے سرمایہ بنا لیا تو کسی کو اللہ رب العزت نے تاجدار صداقت بنا کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا تاج عطا فرمایا، اور کسی کو عام انسان جو صرف عرب کے اندر معزز ضرور ہے لیکن ساری کائنات میں جس کے نام کا ڈنکا فاروق اعظم کے نام سے بجا، وہ بھی اسی اصول پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے بجا۔ اور پھر وہ انسان جو بڑا نیک سیرت ہے لیکن جب اسے دامن حیا اور تاج حیا ملا تو وہ بھی اسی اصول کے طفیل محبوب کی غلامی میں آ کر مل گیا۔ اور جب مولائیت کا تاج، کائنات کے سارے علم کا تاج جب مولائے کائنات کے حصہ میں آیا تو وہ بھی اسی اصول اور ضابطے کی وجہ سے آیا۔ اور اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کرنا کیا ہے کہ اس اصول کو اپنانے کے لیے نماز کو ادا کرو۔ اب ہمارے نزدیک نماز صرف مسجد میں آنے کا نام ہے،
چند رکعتیں پڑھ لینے کا نام ہے، امام کے پیچھے بس رکوع و سجود کرنے کا نام ہے، جبکہ حقیقتاً نماز صرف یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت نماز وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب اگر دیکھنا ہو کہ ہماری نماز کامل ہے کہ نہیں، ہماری نماز معراج کی جگہ پر ہے کہ نہیں، اور ہماری نماز ہمیں معراج کی بلندیوں تک پہنچا رہی ہے کہ نہیں، تو صرف یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے دامن سے بے حیائی، ہمارے دامن سے برے کام، لغویات، یہ سارا کچھ اگر ختم ہو گیا ہے تو سمجھ لیں اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کو قائم کرنے کی سعادت سے بہرہ مند فرما دیا۔ اور اللہ نہ کرے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہماری نماز کامل نہیں ہے، ہماری نماز صرف ٹکرے ہیں، وہ قیام نہیں ہے، وہ رکوع نہیں ہے، وہ سجود نہیں ہے۔ اور اگر ہماری نماز اسی انداز میں گزرتی رہی تو پھر ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی کیا ہے کہ ہماری نماز قبول ہے کہ نہیں۔ تو نماز کی قبولیت اس کی صرف ایک ہی دلیل ہے کہ اگر ہمیں نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے ہمیشہ کے لیے روک رہی ہے تو پھر سمجھ لیں اللہ نے جو نماز ہمیں عطا فرمائی ہے وہ نماز ہماری معراج کا سبب ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں وہ نماز عطا فرمائے جو ہمارے لیے معراج کا سبب بن جائے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تذکرہ خیر بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ 18 ذی الحج آپ کا یوم شہادت بھی ہے، اور فلاح دارین پر جس طرح کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے آج تک اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اگر اختصار کے ساتھ دیکھا جائے فلاح دارین کو تو وہ یہ ہے کہ اپنے سر سے پاؤں تک سارے سراپے کو، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں سمیت ہر شے کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے پاک کر دیا جائے تو پھر تو ہے پاکیزگی، فلاح، تزکیہ نفس۔ اور اگر اس انداز میں دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر پہلو کو صرف نبھایا نہیں ہے بلکہ اس انداز میں کیا ہے کہ آج تک کوئی ان کی دھول تک بھی پہنچ نہیں پایا۔ اب وہ کیسے؟ قرآن کہتا ہے کہ فلاح پانے والے وہ ہیں جو مومنین ہیں، قد افلح المؤمنون۔ تو حضرت عثمان وہ ہیں جو ایمان حاصل کرنے میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ آج اگر 1400 سال، 1450 سال کے بعد بھی کسی انسان کو اسلام کی دولت مل جائے تو یہ اتنا بڑا اعزاز اور اتنی بڑی سند ہے۔ ایمان کتنی بڑی سند ہے، صرف ایک بات سنیں اور سمجھ لیں، ایمان اتنی بڑی سند ہے کہ اگر قیامت کے روز ایک رائی کے دانے کے برابر کسی دل میں ایمان موجود ہوا تو بالآخر اللہ رب العزت اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو جنہیں ایمان اس وقت ملا ہے جب ایمان کے چشمے ان کے سامنے پھوٹ رہے تھے، جنہیں ایمان اس وقت ملا ہے، اس زبان سے ایمان کی دولت ملی ہے جو زبان تمام انبیاء کے ایمان کی سند ہے، وہ زبان جو کون کی کنجی ہے۔ جس انسان کو اس زبان سے ایمان کا سرچشمہ ملا ہو اس کے ایمان کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ایمان قبول کیا، اور جو پہلے 40 لوگ ہیں ان کی شان آج تک کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکی۔ جو انسان پہلے 40 ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، جو مقام ان کا ہے وہ کائنات میں کسی غوث، کسی قطب، کسی ابدال، کسی بھی انسان کا نہیں ہو سکتا جو مقام اللہ رب العزت نے ان غلاموں کو عطا فرما دیا۔ اور صرف یہاں تک نہیں، جو میرے محبوب کے آخری کلمہ گو بھی ہیں، یہ بات ضمناً آ گئی۔ آج جو لوگ نئے نئے محقق بنتے ہیں
انہیں یہ شوق اجاگر ہوتا ہے کہ ہم پاتال سے اپنی تحقیق کو نکالیں، چند تفردات پیش کریں، کسی صحابی پر داغ لگا دیں، کسی اہل بیت کے فرد پر داغ لگا دیں، اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، مولوی تمہیں ایمان نہیں بتا رہا، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو انسان یہ کہتا ہے کہ 1400 سال کے اندر کسی کو دین سمجھ نہیں آیا، صرف مجھے سمجھ آیا، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، ساری کائنات کے زمانوں کے اندر وہ آدم کا زمانہ ہو تب، وہ موسیٰ کا زمانہ ہو تب، وہ عیسیٰ کا زمانہ ہو تب، وہ نوح کا زمانہ ہو تب، الغرض کسی بھی نبی کا زمانہ ہو، ہر نبی کے زمانے سے افضل زمانہ تیرے اور میرے محبوب کا زمانہ ہے۔ میں نے ابتداءً کہا نا کہ میرے نبی کو میرے رب نے جو دیا بے مثل عطا فرمایا، بے مثال عطا فرمایا۔ تو پھر میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ افضل ہیں جو میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا جتنا کوئی انسان میرے محبوب کے زمانے کے قریب ہوگا وہ آج کے انسان سے اتنا زیادہ افضل ہوگا۔ تو جو جتنا میرے محبوب کے زمانے کے قریب ہے، جتنا اللہ نے اسے مقام عطا فرمایا، اتنی اللہ رب العزت نے اسے سوجھ بوجھ بھی عطا فرمائی۔ تو کسی بھی صحابی کی بات ہو، وہ کوئی بھی غلام ہو میرے محبوب کا، تو آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے بس کہ ہمیں ان کی اقتدا کرنی۔ اگر کوئی صدیق کے بارے بات کرے تو اسے روک دیں، اسے کہیں ہماری یہ شان ہی نہیں ہے کہ ہم صدیق کے مقام کو طے کریں، ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ ہم نے صدیق کے رستے پہ چل کے صدیق کے نبی کو بھی منانا ہے، اس کے خدا کو بھی منانا ہے۔ اگر کوئی بات کرے جناب عمر کی تو یاد رکھنا ہمیں بس اتنا چاہیے کہ جس طرح عمر نے اپنے محبوب کو راضی کیا ہے، ہمیں بھی ان کے قدموں پر چل کر اللہ رب العزت نبی کو بھی اس کے خدا کو بھی راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رہی بات حضرت عثمان کی، تو ان کا مقام اتنا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کتنا پیارا فرمان ہے، اسے ایک اور انداز میں سنتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ۔ سبحان اللہ، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ وہ لوگ سر سنتے ہیں، تو یہ میں بس حکم پورا کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ کائنات کا ہر انسان جب دنیا سے اٹھ کر جنت میں جائے گا، اللہ رب العزت اسے کوئی نہ کوئی مقام عطا فرمائے گا، اور جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں وہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک، پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے، جب وہ اس کائنات کے اندر جا کر جنت میں جائیں گے، اللہ رب العزت انہیں وہاں ایک لنگوٹیا یار عطا فرمائے گا۔ تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، ساری کائنات کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی یار ہوگا۔ اے کائنات والو گواہ بن جاؤ، میں جب جنت میں جاؤں گا میرا یار کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ میرا یار عثمان ذی النورین ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر فرمانے لگے، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ مل کے پڑھ لیجئے، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ گرمی پہ یہ بازار ہے
عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔